ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو قبول کرنے کا خط نجران کی طرف بھی بھیجا۔ نجران میں ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ اہل علم افراد تھے۔ جب انہوں نے خط کو پڑھا تو تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی کتابوں میں موجود نشانیوں کو پرکھنے کا ارادہ کیا۔ نجران کے عالموں نے مدینے کا رخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، لباس سادہ، مہمان نواز اور اخلاق باکمال۔ وہ سب عالم حیران ہو گئے، کیونکہ یہ وہی نشانیاں تھیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، مگر وہ یہی دیکھ کر اپنا سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بحث و مباحثہ کرنے کا ارادہ کیا، ادھر سے سوال ہوتے، ادھر سے نبی خدا انہیں دلائل دیتے، ادھر سے سوال ہوتے، ادھر سے قرآن کی آیتیں جواب میں آتی، مگر وہ ابھی بھی نہیں مان رہے تھے۔ غرض کے بعد مباحثے سے مباہلے پر آ کھڑی ہوئی کہ جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت آئے۔ غرض ذی الحج کا 24واں دن فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں، اپنی بیٹی اور علی علیہ السلام کے ساتھ جب مباہلے کے میدان میں آ رہے تھے تو نجران کے عالم اور اہل مدینہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب نجران کے عالم جو سامنے آنے والے پنجتن کا نور یکجا دیکھتے ہیں تو ان میں عجیب سی کپکپاہٹ آ گئی، دل جگر سے دھڑک دھڑک کر گلے میں آتا تھا اور سامنے والی ہستیوں کا رعب خود پر محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک عالم بولا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہاں کسی عالم کی ریاضت 70 سال، کسی کی 80 سال اور کسی کی 100 سال تھی، اور سب نے اسی بات کو تسلیم کیا اور بھاگتے ہوئے پنجتن کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، ہمیں بد دعا نہ دیجیے گا، ہم مباہلہ نہیں کرنے چاہتے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔